اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ الدرس الحادی عشرہ، 11واں سبق، الاضافۃ، سبق نمبر 7 سے پیوستہ۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 11واں سبق جو ہے اسے مکمل کریں گے، اور اس سبق کا عنوان ہے الاضافہ، یعنی اضافت کے حوالے سے یہ سبق جو ہے آپ کے سامنے آئے گا۔ اور سبق نمبر 7 میں بھی چونکہ ہم نے اضافت کو پڑھا تھا تو لہٰذا انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ سبق نمبر 7 سے پیوستہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس سبق میں ہمیں مولوی عبدالستار خان صاحب مزید کیا بتا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں بتا رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ 7ویں سبق میں انہوں نے صرف واحد اور جمع مکسر اسماء کو مضاف کے طور پہ استعمال کیا تھا، اور اس سبق میں وہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغوں کو مضاف کے طور پہ استعمال کر کے بتائیں گے کہ ان کے آخر میں آنے والا جو نون ہوتا ہے جسے نون اعرابی کہا جاتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ مثلا ایگزامپل، ہما بیتا رجلن، ہما مبتدا ہے، بیتا مضاف ہے اور رجلن مضاف الیہ ہے۔ بیتا اصل میں بیتانی تھا، مثنیٰ تھا، مضاف بنا تو نون اعرابی اس کا گر گیا اور یہ بیتا رہ گیا۔ تو ہما مبتدا اور بیتا رجلن مضاف الیہ خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ ہما کی ضمیر جو ہے وہ مثنیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ایک شخص کے 2 گھر ہیں، وہ ایک شخص کے 2 گھر ہیں، اور یہاں پر بیتا کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، دراصل بیتانی تھا۔ آگے ڈیٹیل بھی انہوں نے دے دی ہے۔ دوسرا جملہ ہے جی رأیت بیتی رجلن، بیتانی جب منصوب فارم میں آئے گا تو یہ بن جائے گا جی بیتینی، اور بیتینی جب مضاف ہو کر آئے گا تو اس کا نون اعرابی گرے گا تو یہ بچ جائے گا بیتی، بیتی۔ تو اب یہاں پر یہ منصوب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رأیتو فعل کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے، تو رأیتو فعل اور فاعل ہو گیا۔ میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ بیتی رجلن، ایک آدمی کے 2 گھروں کو، ٹھیک ہے، میں نے ایک آدمی کے دونوں گھر دیکھے۔ تو یہاں پر حالت نسبی میں استعمال ہو رہا ہے بیتی، اور اصل میں یہ بیتینی تھا۔ اس کے بعد تیسری ایگزامپل میں ابواب بیتی رجلن، ابواب بیتی رجلن، ابواب جو ہے یہاں پر مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، بیتی مضاف الیہ مضاف ہے، اور رجلن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو بیتی جو ہے یہاں پر مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے، تو بیتانی، بیتینی، بیتینی، بیتینی بھی چونکہ مجرور فارم ہے، اس کا بھی نون جب ڈراپ ہوگا تو بیتی کی شکل میں ہی رہ جائے گا۔ تو مرد کے 2 گھروں کے دروازے، کسی مرد کے 2 گھروں کے دروازے یوں ترجمہ کیا جائے گا، اور یہاں پر بیتی جو ہے وہ حالت جری میں ہے، اور دراصل یہ بیتینی تھا۔ تو یہ 3 ایگزامپلز میں انہوں نے مثنیٰ اسم کو جو ہے وہ مضاف کی جگہ پر استعمال کر کے دکھا دیا۔ اگلی 3 ایگزامپلز میں وہ جمع سالم مذکر کو دکھائیں گے کہ ہم معلم الولدی، ہم مبتدا، معلمو الولدی، معلمونا تھا اصل میں، اور جب نون ڈراپ ہوا تو یہ معلمو رہ گیا، اور معلمو کے آگے جو آپ الف دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کا ہی رسم الخط ہے۔ صرف قرآن مجید میں جب جمع سالم مذکر کا اسم مضاف استعمال ہوا ہے تو ایک الف لکھا جاتا ہے، عام عربی میں یہ الف نہیں لکھا جاتا، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف اس میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم معلمو الولدی، وہ لڑکے کے معلمین ہیں۔ معلمونہ اصل معلمونہ تھا، تو جب نون ڈراپ ہوا تو معلمو رہ گیا، اور معلمونہ آپ کو پتہ ہے کہ مرفوع فارم ہے تو اس لیے حالت رفع لکھی ہوئی ہے آگے، اور دراصل معلمونہ یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی معلمونہ جب یا معلم الولدی
جب مفعول بن کے استعمال ہوگا حالت نصب میں آئے گا تو جملے میں یوں استعمال ہوگا رأیت معلمی الولدی، اور پھر ملا کر پڑھیں گے رأیت معلم الولدی۔ تو ذرا اوپر والے کنسٹرکشن پہ بھی غور کریں، جہاں پر معلمو تھا تو واو ساکن تھا، لیکن واو سے پہلے پیش تھی، لہٰذا واو کو کوئی حرکت دے کے آگے نہیں ملایا گیا، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اگر واو سے پہلے پیش نہ ہوتی نا تو پھر ہم واو ساکن کو حرکت دے کے آگے ملاتے، ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ اسی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ بالکل اسی طرح معلمی میں بھی یا ماقبل کسرہ ہے، اس لیے یا ساکن کو کوئی حرکت دے کے آگے نہیں ملایا گیا، ڈائریکٹ میم زیر کو ال کے لام کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اگر یا سے پہلے زبر ہوتی تو لازماً اس یا کو کوئی نہ کوئی حرکت دے کے آگے ملایا جاتا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ کون سی حرکت دی جاتی، تو ظاہر بات ہے یہ ساکن جب آگے ملتا ہے تو زیر دے کے اسے آگے ملایا جاتا ہے، تو اگر یہ معلمی ہوتا نا معلمی، تو معلمہ یل کر دیتے اس کو، معلمہ یل، ٹھیک ہے، معلمہ یل ولدی اگر دو ہوتے تو، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے تو یا کو کوئی حرکت نہیں دی گئی۔ معلموں میں اگر واو سے پہلے پیچھے پیش نہ ہوتی، اگر کوئی ایسا لفظ کوئی اور لفظ ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا اشترو ہے، اشترو، تو اشترا ودلالتا اس طرح ملا کر پڑھا گیا، یعنی واو کو پیش دے کے آگے ملایا گیا ہے۔ تو اگر واو سے پہلے پیش نہ ہوتا تو واو کو پیش دے کے آگے ملایا جاتا۔ تو یہ بھی ایک انفارمیشن ہے جو امید ہے کہ آپ اسے محفوظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو رأیت معلم الولدی، میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ لڑکے کے معلمین کو، تو یہاں پر لڑکے کے معلمین جو ہے مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ آخری کنسٹرکشن ہے بیت معلمی الولدی، ملا کر پڑھیں گے تو بالکل اسی طرح بیت معلم الولدی، لڑکے کے معلمین کا گھر۔ یہاں پر معلمی جو ہے وہ نون کے ڈراپ ہونے کے ساتھ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور حالت جر میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی ابن، باپ، اخن، بھائی، فمن، منہ، یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہو تو ان کی صورتیں یہ ہوں گی، یعنی آپ کو یہ بتا رہے ہیں تین الفاظ کے بارے میں، ابن، اخن، فمن، کہ یہ واحد متکلم یعنی یا متکلم کے علاوہ دوسرے اسماء کی طرف مضاف ہوں تو ان کو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں ڈیفرنٹ طریقے سے شو کیا جاتا ہے۔ اور وہ ڈیفرنٹ طریقہ کیا ہے؟ ابن کو حالت رفعی میں ابو، حالت نصبی میں ابا اور حالت جری میں ابی کے طور پہ بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اخن کو حالت رفعی میں اخو، حالت نصبی میں اخا اور حالت جری میں اخی کے طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ فمن، منہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو فمن کو فو، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں فا اور حالت جری میں فی کے طور پہ بولا اور لکھا جاتا ہے۔ نیچے پوائنٹس یہ دیے ہیں کہ ابن کا تثنیہ ابوانی یا ابوینی، یعنی ابوانی حالت رفعی میں ہوگا اور ابوینی حالت نصبی اور جری میں ہوگا، اور جمع جو ہے اب ان کی آباؤن استعمال ہوتی ہے۔ اخن کا تثنیہ جو ہے یا مثنیٰ وہ اخوانی آتا ہے یا اخوینی آتا ہے، اخوانی مرفوع اور اخوینی منصوب یا مجرور، اور جمع اخوانن آتی ہے، اور ہمیں پہلے پتہ ہے کہ اخوتن بھی اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے۔ فمن کا تثنیہ جو ہے یہ فمانی یا فمینی، آنی کی ساؤنڈ مرفوع ساؤنڈ ہے، عینی کی ساؤنڈ مجرور اور منصوب ساؤنڈ ہے، اور جمع جو ہے افواہن، یہ اس کی جمع مکسر ہوگی فمن کی۔ تو یہ تین اسماء ہیں جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے جن کا اعراب شو کیا جاتا ہے جب وہ واحد متکلم یعنی یا متکلم ضمیر کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں تو۔ تنبیہ نمبر 1، لفظ ذو والا، مالک یا صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذو کی بھی حالت اضافت میں یہ تین صورتیں ہوں گی، لیکن ذو اسم ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوا کرتا ہے۔
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اخو، اخا، اخی یعنی واؤ کے ساتھ مرفوع ہوا، الف کے ساتھ منصوب ہوا اور یا کے ساتھ مجرور ہوا، اسی طرح زو جو ہے یہ بھی واؤ کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ مجرور ہوگا، یعنی زو، زا، زی ہوگا۔ لیکن زو جو ہے یہ اسم ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے، یعنی یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ عربی زبان میں کہا جائے گا زو مالن یعنی مال والا، زا مالن مال والا، زی مالن مال والا۔ زو کا مؤنث ذاتن ہے، ذاتن۔ زو کا تثنیہ زوانی اور جمع زوونا، مؤنث زواتانی اور جمع زواتن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے لسان القرآن کورس کے پارٹ 2 میں دیکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، یعنی بک میں آپ کا جو پارٹ 2 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اس ٹاپک کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کا اعراب عام اسموں کے جیسا ہوگا، جیسے زوا مالن دو مرد مال والے یعنی مال والے دو مرد، زوو مالن ذاتو جمالن، زواتا جمالن، زواتو جمالن۔ ٹھیک ہے؟ تو زو کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو پتہ چل گیا، اور یہ جو اس کی جمع ہے نا زو کی، زوو، اس کی جگہ پر ایک لفظ الو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پہلے ہی ایکسرسائز میں کسی جگہ پر استعمال ہو چکا ہے۔ تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ ابن، اخن اور فمن جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں، پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ واحد متکلم کی ضمیر کے علاوہ اسماء کی طرف جب وہ مضاف ہوں تو اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی، فو، فافی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ تینوں الفاظ واحد متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں ہم اس طرح پڑھیں گے، یعنی ابن کو ابی مرفوع فارم میں بھی، منصوب فارم میں بھی، مجرور فارم میں بھی۔ ابن کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کر کے پڑھیں گے تو مرفوع فارم میں بھی ابی پڑھیں گے، منصوب فارم میں بھی ابی پڑھیں گے، مجرور فارم میں بھی ابی پڑھیں گے، ابی ابی ابی۔ اخن کو پڑھیں گے تو اخی اخی اخی، فمن کو پڑھیں گے تو فمی فمی فمی۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو تو ان میں سے پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے جو مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، اس کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو، ٹھیک ہے، ایک اسم ہے جسے آپ مضاف الیہ بنا کر لانا چاہ رہے ہیں لیکن اس مضاف الیہ کی طرف آپ دو اسماء جو ہیں وہ مضاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے ہم لکھیں گے لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے اور دوسرے کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ضمیر لائیں گے جو کہ مضاف الیہ کے مطابق ہوگی۔ جیسے ایگزامپل میں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بیت الوزیری و بستانہ، اصل میں الوزیر مضاف الیہ ایک ہی تھا، اس کی طرف دو اسماء بیت اور بستان کو مضاف بنا کر لانا چاہ رہے تھے، تو پہلے اسم کو تو بالکل نارمل کنسٹرکشن میں استعمال کیا مضاف الیہ کے ساتھ، یعنی بیت الوزیری کہہ دیا، اس کے بعد واو ایڈ کیا اور دوسرا اسم بستان کو مضاف بنایا اور اب الوزیر جو مضاف الیہ تھا اس کے لیے ایک ضمیر ساتھ اٹیچ کر دی۔ الوزیر چونکہ واحد مذکر تھا اس لیے اٹیچ ہو کی ضمیر جو ہے وہ بستان کے ساتھ اٹیچ کر دی اور کنسٹرکشن بن گئی بیت الوزیری و بستانہ، وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ اس طرح دوسری ایگزامپل، بیوت الامراء و بساتینہم، امیروں کے گھر اور ان کے باغات۔ دونوں ایگزامپلز میں فرق صرف واحد اور جمع کا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ جب اسم کو ضمیروں کی طرف مضاف کیا جائے، یعنی جب ضمیر مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوں تو یہ صورتیں ہوں گی۔ اب وہ یعنی مجرور ضمائر ہمیں ساتھ لگانی پڑیں گی اسم کے، اور مجرور ضمائر جو ہیں وہ اٹیچڈ ضمائر ہیں، اٹیچڈ ہو، ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ یہ ضمیریں مجرد متصل بھی اسم کہلاتی ہیں۔ بہرحال یہ ٹیکنیکل سا نام ہے، تو بہرحال
پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ضمائر کے 2 چارٹ ہی پڑھے ہوئے جی. ایک مرفوع چارٹ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. اور دوسرا چارٹ اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور نا. تو چونکہ ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہیں, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, تو یہی مجرور ضمائر جو ہے یہاں پہ استعمال ہوں گی. تو صورتیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوں گی, تو میں پڑھ دیتا ہوں. مثلا کتاب کو وہ مضاف بنا کر لا رہے ہیں ان ضمائر کی طرف, تو کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, یہ غائب کے لیے ہو گئے. مخاطب کے لیے کتابو کا, کتابکما, کتابکم, کتابو کی, کتابکما, کتابکنہ. اور متکلم کے لیے کتابی, کتابنا. ٹھیک ہے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو یہ پوائنٹ بھی الحمدللہ کور ہو گیا. الف کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یائے متکلم کو زبر اور ضمیر واحد غائب کو ہو پڑھے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی والی اسکرین پہ کتابو ہو میں ہا جو ضمیر ہے, اٹیچڈ ہو کی ضمیر, اس پہ الٹا پیش ڈلا ہوا ہے. اور الٹا پیش کیوں آتا ہے, ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ الٹے پیش کے ساتھ کب لکھی اور پڑھی جاتی ہے کہ جب اس ضمیر سے پہلے زبر حرکت آ جائے یا پیش حرکت آ جائے. تو اب یہ بتا رہے ہیں مزید کہ الف کے بعد جب یائے متکلم آئے گی تو اس پر آپ نے زبر پڑھنی ہے اور ضمیر واحد غائب کو ہو سیدھی پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عصایا, میری لاٹھی. عصا الف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے یہ لفظ, اس کے بعد یائے متکلم لگا, تو اب یائے متکلم پر زبر پڑھیں گے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یائے متکلم یا تو ساکن ہوتی ہے یا اس پہ زبر آتی ہے, تو اس پہ زبر آنے کی ایک وجہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی. اسی طرح اساہو, الف کے بعد ہو کی ضمیر آ رہی ہے تو ہو کو اس کی نارمل شکل سیدھی پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے. یدا, یا میرے دونوں ہاتھ. تو یہ پوائنٹ بھی الحمدللہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ حروف جارہ کے ساتھ بھی ضمیریں ملتی ہیں جو مجرور متصلہ بحرف کہلاتی ہیں. ان کی گردانیں درج ذیل ہیں. ہم نے جب حروف جارہ پڑھے تھے 17 حروف جارہ ہم نے ذکر کیے تھے اور بتایا تھا کہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے 10 ہیں یا 11 ہیں. میں نے مختلف کورسز میں کسی میں 11 بتائے ہیں, کسی میں 10 بتائے ہیں. اور پھر 10 یا 11 حروف جارہ میں سے میں نے 7 حروف جارہ ایسے بتائے تھے جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. ان میں با, لام, فی, من, ان, الا اور الا تھے. اس میں سے لام کی ایگزامپل انہوں نے کر دی ہے. لام حرف جر, اور لام حرف جر آپ جانتے ہیں کہ زیر کے ساتھ آتا ہے جب وہ اسم کے ساتھ ہو, لیکن لام جارہ جب ضمیر کے ساتھ ہو تو وہ زبر کے ساتھ آتا ہے سوائے واحد متکلم کے. ٹھیک ہو گیا. تو لام کی ایگزامپل انہوں نے کر دی ہے, ایک گردان پوری کر دی ہے. لہو, لہما, لہم, لہا, لہما, لہن, لکا, لکما, لکم, لکی, لکما, لکنہ, لی اور لنا. ٹھیک ہو گیا. تو لام جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے انہوں نے دکھا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طور پہ با کے ساتھ ملا کر بیہی, بہما, بہم سے بی اور بنا تک پڑھو. تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں جی. بیہی, بہما, بہم, بہا, بہما, بہن, بکا, بکما, بکم, بکی, بکما, بکنہ, بی اور بنا. اور بیہی ہا پر جو کھڑی زیر آئی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اٹیچڈ ہو کی ضمیر سے پہلے زیر حرکت ہو تو اس ہو پر کھڑی زیر پڑھی جاتی ہے. اسی طرح من کے ساتھ منہو, منہما, منہم, منہا, منہما, منہنہ, من کا, منکما, منکم, من کی, منکما, منکنہ, منی اور مننا. پھر اللہ کے ساتھ علیہ, علیہما, علیہم, علیہا, علیہما, علیہن, علیکا, علیکما, علیکم, علیکی, علیکما, علیکنہ, علیہ اور علینا. ہاں پر یعنی جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس پر سیدھی زیر آتی ہے جب اس سے پہلے یا ساکن ہو. الا, الیہ, الیہما, الیہم, الیہا, الیہما, الیہن, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکنہ, الیہ اور الینا. اور یہ جو آپ ہما اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے پوائنٹ پڑھا ہوا ہے
کہ یہ جو ہما، ہم اور ہنہ کی اٹیچ ضمائر ہیں، یہ بعض دفعہ آپ کو قرآن مجید میں مصحف میں ہما، ہم اور ہنہ کے طور پہ لکھی ملیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوتی ہے یا ساکن یا آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں علیہما میں ہما ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ پیچھے یا ساکن ہے، جبکہ منہما میں آپ دیکھ لیں ہما ہی پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ پیچھے یا ساکن نہیں ہے بلکہ ادر دین یا ساکن کوئی حرف موجود ہے۔ تنبیہ، لام جارہ، لام زیر والا جو حرف جر ہے، ضمیر واحد متکلم کے سوا باقی ضمیروں کے ساتھ لام زبر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی لکھا گیا، اور لی کو لیا بھی پڑھا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔ یعنی یا متکلم پر دو علامتیں آ سکتی ہیں نا، یا تو سکون کی علامت ہوتی ہے یا زبر آتی ہے۔ اس یا متکلم پر زبر آنے کی صورت انہوں نے بتا دی ہے کہ اگر اس سے پہلے الف ہو تو یا متکلم پہ آپ نے زبر پڑھنی ہے، لیکن یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کوئی ایسا الف والا قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ لی جب لام جارہ کے ساتھ یا متکلم استعمال ہوتی ہے تو اس کو لی بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اور دین کو بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہ اصل میں یہ دینی تھا۔ جو اینڈ پہ یا متکلم آتی ہے اس کو بعض مرتبہ کلام میں تخفیف کے لیے گرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ردم جو ہے وہ برقرار رہے، اور ترجمہ آگے دیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ضمیر واحد متکلم من کے ساتھ لگے تو منی پڑھنا چاہیے، من اور پھر یا متکلم لگے تو اصولاً تو منی بننا ہے نا، لیکن اس کا طریقہ کار میں بتا چکا ہوں کہ من جو ہے حرف جر ہے اور یا متکلم اس میں ہے۔ یا متکلم چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، من جو ہے وہ اپنے نون ساکن کو زیر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو کے درمیان جب بھی عربی زبان میں جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا ضرور آتا ہے، اور وہ تیسرا ہمیشہ نون ہوتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں، وہ آ کر پھر زیر ہو جاتا ہے، تو من اور پھر نی بن جاتا ہے، اور ملا کر پھر ہم اسے منی پڑھتے ہیں۔ اور الا اور الا کے ساتھ لگے تو الیہ میری طرف اور علیہ مجھ پر، اور فی کے ساتھ فیہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے لسان القرآن کورس پارٹ 1 میں تفصیل سے چیزیں یہ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انہیں یہاں پر پڑھنے میں۔ ہم اور کم کے بعد جب کوئی اسم معرب باللام ہو تو ان دونوں کے میم کو ضمہ یعنی پیش دے کر لام تعریف سے ملا کر پڑھو۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اور کم کی جو ضمیریں ہیں نا، ان کو جب ہم آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو میم جو ان کے آخر میں آ رہا ہے اس کو پیش دے کے آگے ملائیں گے۔ جیسے لہم المالو، لہم المال تھا تو لہم میم ساکن کو پیش دے کے آگے ملایا، بن گیا لہم المالو ولکم المالو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا جی۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو۔ اب یہیں پر انہوں نے حروف ندا والا ٹاپک بھی کور کروا دیا ہے۔ مرکب اضافی پہ حرف ندا داخل ہو تو مضاف پر فتحہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب اضافی جب منادہ بن کر آتا ہے تو مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یا سید الناسی، اے لوگوں کے سردار، یا عبد الرحمانی، یا عبد اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تنبیہ نمبر 2، حروف ندا کئی ہیں جن میں سے یا زیادہ مستعمل ہے۔ جس اسم پر حرف ندا داخل ہو اسے منادہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ جی یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ منادہ کے اب رولز کچھ بتا رہے ہیں۔ منادہ مفرد یعنی غیر مضاف، یعنی مضاف نہ ہو منادہ، ٹھیک ہے۔ منادہ مضاف کا رول تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ منصوب ہوگا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ منادہ مفرد ہو یعنی وہ مضاف نہ ہو تو اس کے آخر میں ضمہ پڑھنا چاہیے، سنگل حرکت، ٹھیک ہے۔ جیسے یا زیدو، اب زیدن لفظ ہے مرفوع فارم میں دو پیش کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب یا حرف ندا اس کے ساتھ لگا تو اس پر سنگل ضمہ ہم پڑھیں گے، یا زیدو اے زید، یا رجلو اے مرد، اور مضاف ہو تو فتحہ پڑھو جس کی مثال ابھی فقرہ 5 میں لکھی گئی ہے۔ اوکے ہو گیا جی۔ منادہ معرف باللام ہو تو یا کے ساتھ ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگانا چاہیے۔ بالکل وہی پوائنٹ ہے کہ جی آپ کا اگر منادہ معرف باللام ہو، مذکر ہو، تو آپ حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کریں گے، اور اگر آپ کا منادہ معرف باللام مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کریں گے۔ جیسے یا ایھا الرجل اے مرد، یا ایتھا الابنۃ اے لڑکی،
کبھی یا کے بغیر ہی ان دونوں لفظوں کو منادہ پر داخل کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ایھا الرجل ایتھا السیدۃ، ٹھیک ہے، یعنی یا کو بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں۔ سلسلہ الفاظ نمبر 9، ابو بکرن، بکر کا باپ لفظی ترجمہ ہوگا خاص نام ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی القاب ہیں، لقب ہوتے ہیں، یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں، ابو بکرن، ابو لہبن، ابو جہلن، ابو ترابن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ امامن، آگے یا سامنے، امام کا لفظ ظرف ہے تو امامہ کے طور پہ یہ استعمال ہوگا، جی مضاف بن کر آئے گا۔ انا، ایکچولی انا نہ تھا، بے شک ہم، بنو ہاشمن، بنو ہاشمن، ہاشم کی اولاد، یہ بھی قبیلوں کے نام بھی یہ جو بنو والے ہیں سارے، یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ خطن، داماد کو کہتے ہیں، خلفن، پیچھے، درہمن، درہم چاندی کا ایک سکہ، دینار اور اس کی جمع دنانیرو اشرفی، ذہبن سونا، راجعن لوٹنے والا، رشیدن ٹھیک سمجھ والا، ساعتن گھنٹہ، گھڑی یا قیامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سنن، اس کی جمع الف پیٹرن پہ آتی ہے، یعنی افعال کے پیٹرن پہ اسنان بنے گی، اس کے معنی ہے دانت۔ سحرن، سسرال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور الف پیٹرن پہ اس کی جمع مکسر بنے گی، اسحار بن جائے گی، اسحارن۔ قبیلہ، قبیلتن جمع قبائلو، قبیلہ خاندان۔ عندہ، یہ لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لسان، زبان یا بولی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محیا، زندگی، جینا۔ مماح، موت، مرنا۔ نسک، عبادت، قربانی، اور وسخن، میلہ۔ تو یہ ویکیبلری تھی، اس سبق کی ایکسرسائز میں کام آئے گی۔ اب مشق نمبر 10 ہماری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر اسم کے اعراب پر خاص توجہ دو، ہر اسم کا جو اعراب ہے اس پہ ہم نے خاص توجہ دینی ہے۔ جی پہلا جملہ ہے یا ولدو، تو اسم پہلا جی ولد ہے، اس کے اعراب پہ ہم نے خاص توجہ دینی ہے۔ تو اس کا اعراب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ منادہ مفرد ہے، اور منادہ مفرد جب استعمال ہوتا ہے تو وہ سنگل پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو گرامر والے سے کہتے ہیں یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی منادہ مفرد جو ہے یہ مبنی بر ضمہ استعمال ہوتا ہے۔ حل اسم کا عبد الکریمی، اے لڑکے، حل حرف استفہام ہو گیا، اسم کا مضاف الیہ مبتدا ہو گیا، عبد الکریمی مضاف الیہ خبر ہو گیا۔ اسم کا تیرا نام عبد الکریمی، اب پورا نام بولیں گے، یہ الکریم کا بندہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کا نام ہی رکھ دیا جائے گا عبد الکریم۔ کیا تیرا نام عبد الکریم ہے؟ اب اسم جو ہے یہ مرفوع ہے اس لیے کہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور کی ضمیر ہے۔ عبد الکریمی میں عبد کا اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہاں پر مرفوع اس لیے ہے کہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور الکریمی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہاں پر مجرور اس لیے ہے کہ مضاف الیہ بن کر استعمال ہو رہا ہے۔ لا نہیں، بل اسمی، اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا بل کے لام ساکن کو آگے زیر دے کے ملایا گیا، بل اسمی، بلکہ میرا نام عبداللہ، عبداللہ ہے، ایتھا السیدۃ۔ اسمی یہاں پر مبتدا ہے اور اسم کا لفظ جائے متکلم کی طرف مضاف ہے، یہاں پر اسے ہم مرفوع کہیں گے اسم کو، کیونکہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ عبداللہ میں عبد کا اسم جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور اسم اللہ جو ہے مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے، اور ایتھا السیدۃ جو ہے ایتھا اس لیے لگا ہوا ہے کہ منادہ جب معرف باللام مؤنث ہوتا ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نہیں اے سیدہ میرا، بلکہ میرا نام عبداللہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، عبد اللہ میں عبد منادہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہے۔ حل انت من بنی ہاشم، حل حرف استفہام ہو گیا، انت مبتدا ہو گیا، اور من بنی ہاشم جو ہے یہ خبر ہو گئی۔ انت مبتدا کی جگہ پر ہے اس لیے مرفوع کی ضمیر لگی ہوئی ہے، خبر کی جگہ پر جار مجرور آ رہا ہے، یعنی وہ جو متعلق خبر ہے اصل میں وہ آ رہا ہے، خبر موجود نہیں ہے۔ من حرف جر ہے، بنی جو ہے یہ بنونا
کی مجرور فارم ہے بنینا، اور بنینا جب مضاف ہو کر آیا تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو یہ بنی بچ گیا، اور ہاشم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اے عبداللہ کیا تو بنی ہاشم سے ہے؟ نعم یا سیدتی، ہاں میری سیدہ، نحنو بنو ہاشمن، اب نحنو مبتدا اور بنو ہاشمن مضاف الیہ خبر، اس لیے آپ دیکھیں بنونا جو ہے وہ اپنے نون کو ڈراپ کر کے مضاف بن رہا ہے، اور ہاشم مضاف الیہ ہے، اور بنو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تیسرا جملہ احاذا کتابو کا یا عبد الرحمانی، اب جو چیز ایک دفعہ آ چکی ہے میں بار بار اسے نہیں دہراؤں گا، یعنی یا عبداللہ ہی میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے تو یا عبد الرحمانی میں اسے دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاذا کتابو کا، احاذا کتابو کا، حرف استفہام ہو گیا، حاذا مبتدا اور کتابو کا مضاف الیہ آپ کی خبر ہو گیا، اور مرفوع کیوں ہے؟ خبر کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو جو چیزیں بالکل انڈرسٹوڈ ہیں انہیں ایکسپلین کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن، اب اے عبد الرحمن اردو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ایکسپریشن بتا دے گا جب میں کہوں گا کہ عبد الرحمن کیا یہ تمہاری کتاب ہے، تو عبد الرحمن سے میں مخاطب ہوں، اسے بلا رہا ہوں، اسے پکار رہا ہوں، تو اس لیے اے عبد الرحمن اردو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد الرحمن کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، حاذا کتابی، حاذا مبتدا، کتابی مضاف الیہ خبر، ایھا الاستاذ، ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا جملہ ہے حل حاذا بیت رفقائک، حل حرف استفہام، حاذا مبتدا، بیت رفقائک، بیت مضاف اور رفقائک مضاف الیہ مضاف، اور کا کی ضمیر مضاف الیہ، تو پیچیدہ مرکب اضافی آ رہا ہے بیت رفقائک، کیا یہ تمہارے دوستوں کا گھر ہے؟ لا، نہیں، لیس حاذا بیتہم، لیس حاذا بیتہم، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما یا لیسا لگتا ہے، اور لیسا کی خبر پر حرف جر با داخل ہوتا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ لیسا یا ما کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لیسا کی خبر جو ہے وہ منصوب نہیں ہے، بلکہ جواب ایسے ہی دے دیا گیا لیسا حاذا بیتہم بل بیتنا، تو اصولاً ایسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی لیسا کا ایک اسم ہے، ایک خبر ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا لیسا حاذا بیتہم بل بیتنا، لیکن یہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایسے کیوں ہے، بہرحال ہم نے جو رول پڑھا ہے اس کے تحت تو یہ بیتہم اور بیتنا ہونا چاہیے۔ پانچواں جملہ ہے الیسا حاذا کتاب اخیک، حاذا کتاب اخیک، حاذا مبتدا، کتاب اخیک مضاف الیہ پیچیدہ مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر بن رہا ہے، جب لیسا داخل ہو گیا تو لیسا کی وجہ سے خبر منصوب ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر منصوب نہیں ہے، حاذا کتاب اخیک ہونی چاہیے تھی یہ، لیکن بہرحال یہاں پر انہوں نے سمپل اسی طرح ذکر کیا ہے۔ کیا یہ تمہارے بھائی کی کتاب نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، ہوا کتاب اخی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی لیسا یا ما جیسا لفظ نہیں لگا، ہوا مبتدا اور کتاب اخی جو ہے یہ مضاف الیہ پیچیدہ مرکب اضافی خبر ہے، تو دونوں مرفوع آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی کی کتاب ہے۔ چھٹا جملہ ہے حل لکا اخن یا خلیلو، یا خلیلو تو بالکل اسی طرح یا ولدو کے طور پہ آ گیا، حل حرف استفہام، لکا اخن، لکا جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر مقدم ہوتا ہے، اور اس صورت میں مبتدا مؤخر ہوتا ہے، تو مبتدا مؤخر جو ہے اخن ہے۔ کیا تیرا کوئی بھائی ہے اے خلیل؟ خلیل کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ جواب دے رہا ہے نعم، جی ہاں، یا استاذی، میرے استاد، سر جی، استاذی، یہاں پر ہم اس استاذ کو منصوب کہیں گے، اور اس پہ زیر اس لیے آئی ہے کہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو۔ یا استاذی لی اخوانی، میرے دو بھائی ہیں، لی جار مجرور خبر مقدم اور اخوانی مبتدا مؤخر۔ ساتواں جملہ ہے حل ہی اختک الصغیرۃ، حل حرف استفہام، ہیا مبتدا، اختک مضاف الیہ خبر، الصغیرۃ، الصغیرۃ اعراب جنس عدد وسعت میں اخت کے مطابق ہے، لہٰذا یہ مضاف کی صفت ہے، تو ہم اسے مضاف کی صفت مانیں گے، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، کیا وہ تیری چھوٹی بہن ہے؟ کیا وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے؟
نعم جی ہاں، ہیا اختی الصغیرۃ، جی ہاں وہ میری چھوٹی بہن ہے. تو میری چھوٹی بہن، ٹھیک ہے، تو میری چھوٹی بہن میں مرکب اضافی میری بہن، اور اس میں بہن کی صفت آ رہی ہے. مرکب اضافی میں ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے صفت لانی ہے چاہے وہ مضاف کی ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو اینڈ پر ہی آئے گی، اور مضاف الیہ کی ہوتی تو ظاہر بات ہے مضاف الیہ کے ساتھ یہ اٹیچ ہونی تھی، اور مضاف کی بھی ہوگی تو اینڈ پہ ہی آئے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. 8واں جملہ ہے احاذا اخو محمد، کیا یہ محمد کا بھائی ہے؟ تو اخن اسم کا بھی استعمال یہاں پر وہ دکھا رہے ہیں. حاذا مبتدا اور اخو محمد مضاف مضاف الیہ خبر. لا نہیں، ہوا اخو عبد الرحمانی، ہوا مبتدا، اخو مضاف اور عبد الرحمانی مضاف الیہ مضاف، ٹھیک ہے، اور پھر مضاف الیہ یعنی پیچیدہ مرکب اضافی اخو عبد الرحمانی، نہیں وہ عبد الرحمن کا بھائی ہے. 9واں جملہ ہے ارأیت اخا محمد، ارأیت کیا تو نے دیکھا، اخا محمد محمد کے بھائی کو. نعم اخو محمد لی رفیق فی المدرسۃ، اخو محمد مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا ہو گیا، لی رفیق فی المدرسۃ، اخو محمد مبتدا بن رہا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک اور جملہ اسمیہ آ رہی ہے کہ لی رفیق فی المدرسۃ. لی جار مجرور خبر مقدم، رفیق مبتدا مؤخر، اور فی المدرسۃ متعلق ہو گیا رفیق کے، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن گیا مبتدا اخو محمد کی، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، جی ہاں محمد کا بھائی اسکول میں میرا ساتھی ہے، ٹھیک ہے، میرا ساتھی ہے اسکول میں میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک ساتھی ہے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جی. 10واں جملہ ہے حل ھذا کتاب اخی محمد، کیا یہ محمد کے بھائی کی کتاب ہے؟ اخو اخا اخی، ٹھیک ہے، اخن کا لفظ جب مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگا تو اخی کے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اخی کے طور پر آئے گا. حل ھذا کتاب اخی محمد، کیا یہ محمد کے بھائی کی کتاب ہے؟ ھذا مبتدا اور کتاب اخی محمد پیچیدہ مرکب اضافی خبر. نعم جی ہاں، ہوا کتاب اخیہ، ہوا مبتدا، کتاب مضاف اور اخیہ یعنی پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا پورا. جی ہاں وہ اس کے بھائی کی کتاب ہے. 11واں جملہ ہے حل رأیت، کیا تو نے دیکھا بنتی خالد، خالد کی دونوں لڑکیوں کو، کیا تو نے خالد کی دونوں بیٹیوں کو دیکھا؟ رأیتا فعل اور فاعل ہو گیا، اور بنتی جو ہے یہ بنتینی تھا اور مثنیٰ کا صیغہ تھا، مفعول کے طور پہ آ رہا تھا اس لیے بنتینی لگا، اور نون اس لیے ڈراپ ہوا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اور خالدن جو ہے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. کیا تو نے خالد کی دونوں بیٹیوں کو دیکھا؟ نعم جی ہاں، بنتاہو اس کی دونوں بیٹیاں. اب یہاں پر بنتاہو مبتدا بن رہا ہے تو اس لیے بنتانی والی فارم استعمال ہو رہی ہے، نون ڈراپ ہوا ہے اضافت کی وجہ سے یعنی مضاف ہونے کی وجہ سے. بنتاہو اس کی دونوں بیٹیاں، خبر آ رہی ہے ذواتا علم و جمال، ذواتا. اب یہ ذواتا جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذو میں جو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا تھا نا، ذو کی مؤنث اس کا مثنیٰ کا صیغہ، ٹھیک ہے، ذواتا علم و جمال، اس کی دونوں بیٹیاں صاحب علم اور صاحب جمال ہیں. اس طرح ہم اس کا ترجمہ پھر کریں گے جی. 12واں جملہ ہے حل یدا کا نظیفتانی، حل حرف استفہام، یدا کا مضاف مضاف الیہ مبتدا، یدانی تھا، نون ڈراپ ہوا ہے. اب یہ بار بار میں نہیں دہراؤں گا، یہ چیزیں الحمدللہ آپ کو اب سمجھ میں آ جانی چاہیے. کیا تیرے دونوں ہاتھ نظیفتانی صاف ہیں؟ نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے کو، یدن مؤنث ہے اس لیے نظیفہ خبر آئی ہے، اور یدانی تھا دو تو اس لیے نظیفتانی خبر استعمال ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آپ الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں. نعم جی ہاں، یدا یا میرے دونوں ہاتھ نظیفتانی صاف ہیں. 13واں جملہ ہے حل ثیاب معلمیکم، حل ثیاب معلمیکم نفیستن، حل حرف استفہام، ثیاب مضاف، معلمیکم، معلمی مضاف الیہ مضاف یعنی معلمینا تھا جو کہ
معلمی کے طور پہ آیا ہے کیونکہ کم کے لیے مضاف بن رہا ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثیاب معلمیکم جو ہے مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے نفیستن، کیا تمہارے معلمین کے کپڑے نفیس ہیں؟ کیا تمہارے استادوں کے کپڑے نفیس ہیں؟ جواب آ رہا ہے جی ہاں، نعم ثیابہم نفیستن، ان کے کپڑے صاف ہیں، نفیس ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ثیابہم مضاف مضاف الیہ مبتدا اور نفیستن خبر، اور ثیاب چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے خبر جو ہے واحد مؤنث آئی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں اصل مضاف ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی خبر لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مضاف اصل ہوتا ہے، اسی کے مطابق ضمیر لگتی ہے، اسی کے مطابق خبر لگتی ہے، اسی کی اگر صفت آنی ہو تو اسی کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔ 14واں جملہ ہے حل عندک ساعۃ فضۃ، عندہ کا ظرف مضاف الیہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، خبر مقدم ہو گیا، اور ساعۃ فضۃ جو ہے یہ مضاف الیہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ کیا تیرے پاس چاندی کی گھڑی ہے؟ نعم جی ہاں، وعند امی ساعۃ من الذہب، ہاں اور عند امی میری امی کے پاس، میری ماں کے پاس، یہ عند امی جو ہے ظرف مضاف الیہ یعنی پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن جو ہے یہ آپ کی خبر مقدم بن گئی، اور ساعۃ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور من الذہب جو ہے یہ ساعۃ کے لیے صفت بن کر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے اعراب القرآن کورس میں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ عام طور پہ اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ تو ساعۃ من الذہب، جی ہاں اور میری امی کے پاس سونے کی ایک گھڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو سونے کی ہے، اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ 15واں جملہ ہے حل علیک لہو دراہم، حل حرف استفہام، علیک لہو دراہم، علیک اور لہو یہ دونوں مبتدا نہیں بن سکتے کیونکہ جار مجرور کنسٹرکشنز ہیں۔ دراہم جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ مبتدا بنے گا، اور دراہم پہ تنوین اس لیے نہیں آئی کہ یہ غیر منصرف وزن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا حل علیک لہو دراہم، کیا علیک تم پر، اسی طرح لفظی ترجمہ کریں، لہو اس کے، دراہم کچھ درہم ہیں، کیا تمہارے ذمے اس کے کچھ درہم ہیں، یہ وہ سوال کر رہا ہے۔ تو جواب دے رہا ہے نعم علیہ لہو دراہم، مجھ پر اس کے کچھ درہم ہے، یعنی میرے ذمے اس کے کچھ درہم ہیں، ولیہ علیہ دنانیر، اور میرے اس پر یعنی اس کے ذمے کچھ دینار ہیں، یعنی مجھ پر تو اس کے کچھ درہم ہیں، یعنی میرے ذمے اس کے کچھ درہم ہیں، لیکن اس کے ذمے میرے دینار ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے حل ذہب ابن الملک و بنتہ الی شملۃ، حل ذہب ابن الملک و بنتہ الی شملۃ، حل حرف استفہام، ذہب فعل، ابن الملک مضاف مضاف الیہ فاعل ہو گیا، و بنتہ حرف عطف، بنتہ مضاف مضاف الیہ معطوف ہو گیا ابن الملکی پر، اور الی شملۃ جو ہے جار مجرور متعلق ہو گیا ذہب فعل کے۔ کیا بادشاہ کا بیٹا اور اس کی بیٹی شملہ گئے؟ لا نہیں، بل ہما بلکہ وہ دونوں، ہما مبتدا، ذاہبانی جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، الی حیدرآباد حیدرآباد جا رہے ہیں، حیدرآباد جانے والے ہیں۔ 17واں جملہ جو ہے یہ حدیث ہے کہ سید القومی خادمہم، سید القومی خادمہم مضاف مضاف الیہ مبتدا اور خادمہم مضاف مضاف الیہ خبر، قوم کا سردار ان کا خادم ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس طرح پھر اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ 18واں جملہ ہے فی فینا، فی حرف جر، فینا، یہ فینا جو ہے یہ فی فو فا فی والی فارم ہے، ٹھیک ہے، یعنی منہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا مضاف بن کے، تو وہ فی ہوتا ہے حالت جر میں، تو فو جو ہے وہ فی کی وجہ سے فی بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ فی فینا یا فی فمینا یعنی ہمارے منہ میں، لسان و اسنان، ایک زبان اور کئی دانت ہیں، تو فی فینا یہ آپ کا خبر مقدم ہو جائے گا، اور لسان و اسنان جو ہے یہ معطوف علیہ اور معطوف بن کر
مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ 19واں جملہ ہے لسانکم عربی و لساننا ہندی۔ لسانکم عربی، لسانکم مبتدا مضاف مضاف الیہ اور عربی خبر، تمہاری زبان عربی ہے، و لساننا ہندی، واو حرف عطف ہو گیا، لساننا مضاف مضاف الیہ پھر مبتدا اور ہندی خبر، اور ہماری زبان ہندی ہے۔ 20واں جملہ ہے ابن ابی بکرن، اور بکر سے آگے ملا کر پڑھا جا رہا ہے بکری نل کبیرو، تو گویا الکبیر جو ہے یہ اس کا اعراب مرفوع ہے، لہٰذا یہ ابنو کی صفت کے طور پہ استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی بکر نل کبیرو یعنی ابو بکر کا بڑا بیٹا، ابو بکر کا بڑا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ مضاف مضاف الیہ خبر بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابن مضاف، ابی بکرن پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابی مضاف الیہ مضاف اور بکرن مضاف الیہ، اور الکبیر جو ہے یہ صفت بن گیا ابن مضاف کی، ٹھیک ہو گیا۔ 21واں جملہ ہے ابو بکرن و عمرو ہما صہرا رسول اللہ و عثمان و علی ختناہ۔ دو جملے بن رہے ہیں، ابو بکرن و عمرو معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر مبتدا بنا دیں، ابو بکر اور عمر ہما صہرا رسول اللہ، اب خبر کے طور پہ ایک جملہ آ رہا ہے، ہما سے شروع ہو رہا ہے، ہما مبتدا، صہرا صہرانی تھا جو کہ نون ڈراپ کے ساتھ استعمال ہوا مضاف بن کے، اور رسول اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ پھر بن رہا ہے، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی صہرا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، تو ہما صہرا رسول اللہ، ہما مبتدا اور صہرا رسول اللہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ ابو بکر و عمر کے لیے خبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے۔ 22واں جملہ ہے بنتا ابی الحسنی وابناہ صالحون، تو بنتا ابی الحسنی وابناہ تک ہم مبتدا بنا لیں گے، صالحون خبر ہو جائے گی، بنتا مضاف ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، ابی الحسنی یعنی ابو الحسن تھا، ابو الحسن جب مضاف الیہ بن کر آیا تو ابو سے ابی ہو گیا، یعنی ابو الحسن کی دونوں بیٹیاں، و ابناہ اور اس کے دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، یعنی ابنانی تھا جو کہ ابنا کی شکل میں رہ گیا، ابو الحسن کی دونوں بیٹیاں اور اس کے دونوں بیٹے، اب یہ چار ہو گئے، لہذا خبر لگ گئی صالحون، نیک ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی دو بیٹیاں اور دو بیٹے، چار ہو گئے نا، تو خبر یعنی مبتدا جمع ہو گیا تو خبر بھی پھر جمع ہی آگے صالحون، اور مذکر مؤنث مبتدا تھا لیکن خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا گیا۔ 23واں جملہ ہے معلمو مدرسۃ المسلمین رجال من العلماء الکبار، معلمو مضاف نون ڈراپ ہوا ہے، مدرستی مضاف الیہ مضاف، المسلمین مضاف الیہ، یہاں تک ہم مبتدا بنا دیں گے، مسلمانوں کے مدرسہ کے معلمین، مسلمانوں کے اسکول کے اساتذہ، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رجال مرد ہیں، نکرہ آ رہا ہے اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اسے ہم صفت بنا کے لائیں گے رجال کی، ایسے مرد ہیں جو من العلماء الکباری، من حرف جر، العلماء الکباری موصوف صفت مجرور، جار مجرور صفت بن گیا رجال کی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے اسکول کے اساتذہ کبار علماء میں سے کچھ مرد ہیں، یا ایسے مرد ہیں جو کہ بڑے علماء میں سے ہیں، ایسے مرد ہیں جو بڑے علماء میں سے ہیں، اس طرح پھر ہم اس کا ترجمہ کچھ کریں گے۔ 24واں جملہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، قرآن کی آیت ہے، لنا جار مجرور خبر مقدم، اعمالنا مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، ایک جملہ ہو گیا، واو حرف عطف ہو گیا، لکم جار مجرور خبر مقدم، اعمالکم مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ 25واں جملہ ہے الیس منکم رجل رشید، قرآن سے آ گئی یہ آیت، حرف استفہام لیسا نفی بنانے کے لیے آتا ہے،
اور منکم خبر مقدم ہے لیسا کی. رجل رشید موصوف صفت مل کے مبتدا مؤخر یعنی اسم مؤخر ہے لیسا کا. ٹھیک, تو انہوں نے جو ایکسرسائز کرائی تھی اس میں انہوں نے مبتدا خبر دونوں ہی مرفوع رکھے ہوئے تھے, یعنی لیسا کے اسماء اور اخبار جو تھیں وہ دونوں مرفوع رکھے ہوئے تھے. یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ منکم جار مجرور چونکہ یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا, تو یہ لیسا کی خبر ہو جائے گا منکم, اور رجل رشید جو ہے یہ لیسا کا اسم ہوگا جو کہ مرفوع ہوتا ہے. الیسا منکم رجل رشید, کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے. 26واں جملہ ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. رَبُّكَ الْغَفُورُ, ربو کا مضاف ہے اور الغفور رب کی صفت آ رہی ہے, یعنی تیرا بہت بخشنے والا رب, یہ مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے ذو الرحمتی, رحمت والا ہے. ٹھیک ہے, اور ذو مضاف اور الرحمہ مضاف ہے. 27واں جملہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل, صلاتی مضاف ہے معطوف ہے, واو حرف عطف, نسکی مضاف ہے معطوف اول, واو حرف عطف, محیای مضاف ہے معطوف ثانی, واو حرف عطف, مماتی مضاف ہے معطوف ثالث. معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر انا کا اسم, للہ جار مجرور, انا کی خبر, اور رب العالمین مضاف ہے اسم اللہ کی صفت یا اسم اللہ کا بدل. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے, یعنی رب العالمین اللہ کے لیے ہے. دونوں طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن تھی یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اگلا سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے, نیچے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح اعراب لگاؤ اور وجہ بتاؤ. اور نیچے انہوں نے لکھ دیا کہ وجہ بتانا کوئی لازمی نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جی وجہ بھی بتائیں. صحیح اعراب لگانا سے مراد یہی ہے کہ ہم نے پڑھنا صحیح ہے جی. ٹھیک ہے, اگر کوئی اسم واحد ہے یا جمع مکسر ہے تو اس کو مرفوع ہم پیش کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو, منصوب زبر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو, مجرور زیر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو. اگر الف لام نہیں لگا ہوا تو دو پیش کے ساتھ مرفوع, دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور پڑھیں گے. اگر کوئی اسم مثنی ہے, چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, تو مرفوع میں ہم اسے آنی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, اور اگر وہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو نون کو ڈراپ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. منصوب عینی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, اور اگر وہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو نون ڈراپ کر کے پڑھیں گے. جمع سالم مذکر مرفوع ہوگا تو اونا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, منصوب یا مجرور ہوگا تو اینا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, اور اگر وہ مضاف بن کر آ رہا ہوگا تو نون ڈراپ کر کے جمع سالم مذکر کو واو کے ساتھ اور واو کے ساتھ حالت رفع میں اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. جمع سالم مؤنث, اس کو ہم اپنے طور پہ الف لام لگا ہوا ہوگا تو آتو کے ساتھ مرفوع اور آتی کے ساتھ منصوب اور مجرور پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا جملہ ہے جی ہما غلامان صالحانی. ہما مثنیٰ کی ضمیر ہے, مبتدا بن رہی ہے, غلامان صالحانی موصوف صفت مل کے خبر بن رہی ہے, تو ہم نے اعراب بالکل صحیح پڑھا, ہما غلامان صالحانی. ٹھیک ہو گیا. خبر دیکھ کے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی پیش لگا دیں غلامانو اور صالحانو پڑھ دیں, نہیں, یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے تو غلامانی مثنیٰ کی مرفوع فارم جو ہے وہ آنی کی آواز کے ساتھ آتی ہے, ہما غلامانی صالحانی. اس کے بعد دوسرے جملے میں ہما مبتدائی ہے اور غلامانی جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے, تو نون ڈراپ ہو جائے گا, غلاما اور مضاف الیہ زیدن مجرور پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جملہ ہے ہم معلمون, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ہم معلمون. اب یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ معلمون ہے تو کہیں معلمون نہ کوئی سے پڑھ دے, تو ہم جانتے ہیں کہ ہم مبتدا جمع کا اسم ہے اور خبر بھی جمع آئے گی تو معلم کی جمع معلمون اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے مرفوع فارم میں. چوتھا جملہ ہے ہم معلم المدرستی. ہم مبتدا, معلمون جو ہے وہ مضاف ہو کر آ رہا ہے تو نون ڈراپ ہو گیا ہے, اور المدرستی جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. جی پانچواں جملہ ہے یدا بنت الحسنی نظیفتانی
ورجلاہا وسختانی. یدا مضاف ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، اور بنتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر مزید مضاف ہے، اور مضاف الیہ جو ہے الحسن. تو یدا بنت الحسنی پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. حسن کی بیٹی کے دونوں ہاتھ، یہ مبتدا بن گیا، اور خبر آ رہی ہے نظیفتانی. نظیفتانی صاف ہیں. نظیف صاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مؤنث نظیفہ، اور نظیفہ کا مثنیٰ نظیفتانی. یہ ایک جملہ ہو گیا. ورجلاہا واو حرف عطف ہو گیا. رجلاہا رجلا اسی طرح رجلانی تھا، دو پاؤں، اور نون ڈراپ ہوا مضاف ہونے کی حیثیت سے، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ بنت کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے دونوں پاؤں، یہ مضاف الیہ مبتدا بن گیا. اور وسختانی، وسخن کہتے ہیں میلے کو، اور وسخ کی مؤنث وسخہ، اور مثنیٰ وسختانی. تو یہ دو جملوں پر مشتمل ہے. پانچواں جملہ، ایک یدا بنت الحسنی نظیفتانی، اور دوسرا رجلاہا وسختانی. چھٹا جملہ ہے ان النساء الصالحاتی. انا آ گیا حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، تو اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا. تو النساء کو ہم منصوب پڑھیں گے، اور النساء کا لفظ جمع مکسر کا اسم ہے. تو جمع مکسر اسم کی نصب اگر الف لام لگا ہوا ہو تو زبر کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان النساء، آگے الصالحات جو ہے یہ النساء کی صفت ہے، کیونکہ معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں. معرفہ پلس معرفہ، جمع پلس جمع، مؤنث پلس مؤنث، اور اعراب بھی ظاہر بات ہے فالو کرے گا. تو النساء منصوب ہے، تو الصالحات جمع سالم مؤنث کی نصب جو ہے وہ آتی کی ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے. اگر الف لام لگا ہوا ہو تو ہم کہیں گے ان النساء الصالحاتی. النساء الصالحاتی یہ انا کا اسم ہو گیا، اور خبر آ رہی ہے معلماتن. معلماتن خبر. اور فی مدرسۃ البناتی، فی حرف جر ہے، مدرسۃ البناتی مضاف مضاف الیہ مجرور. جار مجرور متعلق ہو گیا معلمات کے، جو کہ اسم الفاعل کی ایک صورت ہے یہاں پر. تو پورا جملہ ہو گیا جی. بے شک نیک عورتیں لڑکیوں کے اسکول میں استانیہ ہیں. اس طرح پھر ہم ترجمہ کریں گے. اصل تو انہوں نے کہا جی اعراب لگائیے، تو اعراب الحمدللہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی بھی اسم کا آخر کیسے بولنا ہے. ساتواں جملہ ہے حاذا فرس غلام ابن الوزیری. حاذا مبتدا ہو گیا، فرس مضاف ہو گیا، غلامی مضاف الیہ مضاف ہو گیا، ابنی مضاف الیہ مضاف ہو گیا، الوزیری مضاف الیہ ہو گیا. تو پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ خبر بن کر آ رہا ہے حاذا کے لیے. تو پورا جملہ بن جائے گا حاذا فرس غلام ابن الوزیری. یہ وزیر کے بیٹے کے غلام کا گھوڑا ہے. تو اس طرح ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے. آٹھواں جملہ ہے ولد المرأتی. ولد المرأتی اور آگے العاقلہ آ رہا ہے. تو العاقلہ کو ہم المرأتی کے لیے صفت بنا دیں گے. معرفہ معرفہ، مؤنث مؤنث، واحد واحد. اور المرأتی چونکہ مجرور ہے تو صفت جو ہے وہ بھی مجرور ہوگی. تو العاقلاتی. تو المرأۃ العاقلاتی جو ہے یہ موصوف صفت مل کے مضاف الیہ ہو گیا ولد کے لیے، اور ولد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن گیا، اور خبر جو ہے قائمن جو کہ ولد کے مطابق آئی ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں ہم جانتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جملے میں اگر مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہو تو مضاف کے اعتبار سے خبر لائی جاتی ہے. تو قائم جو ہے وہ مذکر خبر ہے، اس لیے کہ مضاف جو ہے وہ مذکر ہے. تو ولد المرأۃ العاقلاتی قائمن. ٹھیک ہو گیا جی. نواں جملہ ہے ابن المرأۃ العاقل. اب ابن مضاف ہے، المرأتی مضاف الیہ ہے، اس کے بعد العاقل آ رہا ہے، اور العاقل کا لفظ مذکر ہے. تو ظاہر بات ہے یہ المرأتی کی صفت تو نہیں بن سکتا، کیونکہ المرأتی مؤنث ہے اور العاقل جو ہے وہ مذکر ہے، لہٰذا اسے ابن کی صفت ہمیں بنانی پڑے گی. اور ابن کا اعراب مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، تو اس کا اعراب بھی العاقل کا اعراب بھی ہم
مرفوع رکھیں گے اور کچھ یوں جملہ بولیں گے کہ ابن المرأۃ العاقلو، ابن المرأۃ العاقلو عورت کا عقل مند لڑکا. جالسن یہ خبر ہو گئی جی. امام المعلمی، امامہ ظرف اور المعلمی مضاف الیہ، ظرف اور مضاف الیہ یہ خبر جالس کے متعلق ہو گیا. تو جملہ ہو گیا کہ عورت کا عقل مند بیٹا معلم کے سامنے بیٹھا ہے. 10واں جملہ ہے بنت الرجل الصالحہ. بنت الرجل مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، بنت مضاف الرجل مضاف الیہ، آگے الصالحہ آ رہا ہے تو الصالحہ کو ہم صفت بنا لیں گے مضاف کی بنت کی، ٹھیک ہے. لہٰذا بنت کا جو اعراب ہے وہی الصالحہ کو دیں گے. تو بنت کا اعراب مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو الصالحہ کو بھی مرفوع ہم رکھیں گے. تو کچھ ایسے بنے گا بنت الرجل الصالحۃ، آدمی کی نیک لڑکی جمیلۃ، خبر آ جائے گی آگے، خوبصورت ہے. 11واں جملہ ہے ارأیت، ارأیت کیا تو نے دیکھا، فعل فاعل ہو گیا اور حمزہ حمزۃ الاستفہام ہو گیا. کیا دیکھا، آگے مفعول چاہیے تو الاسد شیر، اور آگے الاسد کی صفت آ رہی ہے الکبیرہ، چاروں اعتبارات سے الاسد کو فالو کرے گی. تو ارأیت الاسد الکبیرہ، کیا تو نے بڑا شیر دیکھا، کہاں، فی حدیقۃ الحیوانات. حدیقۃ الحیوانات مضاف مضاف الیہ مجرور، فی حرف جر، جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور حمزہ آ رہا ہے شروع میں، استفہامیہ ہے تو استفہامیہ جملے کو انشائیہ کہا جاتا ہے. 12واں جملہ ہے حل ہوا قاضٍ عادل. حل حرف استفہام، ہوا مبتدا، قاضٍ اس میں منقوص ہے اور ہوا مبتدا بنا لیا تو آگے خبر چاہیے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس میں منقوص جو ہے یہ مرفوع الف لام کے بغیر دو زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو یہ قاضٍ ہوگا. اور عادل جو ہے قاضٍ کی صفت ہے لیکن عادل جو ہے اس میں منقوص نہیں ہے، لہٰذا اس کا اعراب اسی طریقے سے آئے گا جس طرح عام اسم کا آتا ہے تو عادل ہم پڑھیں گے. حل ہوا قاضٍ عادل، کیا وہ عدل کرنے والا قاضی ہے. 13واں جملہ ہے جی ارأیت، کیا تو نے دیکھا، القاضیہ. القاضیہ، القاضیہ اس میں منقوص ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو یا بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اور منصوب فارم میں یا پہ زبر آتی ہے جس طرح واحد اسم کے منصوب فارم میں زبر آتی ہے. اور العادل جو ہے القاضی کی صفت ہے لہٰذا اس کا اعراب بھی منصوب ہوگا، العادلہ کہیں گے. ارأیت القاضی العادلہ، کیا تو نے عدل کرنے والے قاضی کو دیکھا. 14واں جملہ ہے حل ذهب القاضی العادل. حل حرف استفہام، ذهب فعل، اس کا فاعل چاہیے تو القاضی اس کا فاعل ہے اور اس میں منقوص جب الف لام کے ساتھ لگ کر آتا ہے تو مرفوع فارم میں آخری یا پر کچھ نہیں پڑھا جاتا، القاضی ہی پڑھیں گے. ہاں العادل اس کی صفت ہے تو اس کو ہم مرفوع جس طرح واحد اسم کو پڑھتے ہیں پیش کے ساتھ اسی طرح پڑھیں گے. تو القاضی العادل، القاضی العادل، حل ذهب القاضی العادل، اور راکبن جو ہے یہ حال ہو گیا اور منصوب ہے اس لیے، علی الناقتی جار مجرور متعلق ہو گیا راکبن کے، ٹھیک ہے. تو کیا عدل کرنے والا قاضی اونٹنی پر سوار ہو کر چلا گیا. 15واں جملہ ہے ضرب ابو خالد ابا حامد. ضرب فعل، ابو خالد مضاف مضاف الیہ فاعل، ابو مرفوع شکل ہے اور ابا حامد مضاف مضاف الیہ مفعول اس لیے کہ ابا جو ہے وہ منصوب شکل ہے. خالد کے باپ نے حامد کے باپ کو مارا. 16واں جملہ ہے عثمان رآ زینب. عثمان مبتدا، آگے خبر آ رہی ہے رآ زینب عند فاطمہ. عثمان مبتدا غیر منصرف ہے اس لیے سنگل پیش کے ساتھ اسے میں بول رہا ہوں. رآ فعل آ گیا اور اس کے اندر ضمیر جو ہے ہوا کہ وہ اس کا فاعل ہے جو کہ عثمان کی طرف لوٹ رہی ہے. زینبہ مفعول ہے اس لیے منصوب اس کو میں بول رہا ہوں اور عندہ ظرف ہے اس لیے اس کو منصوب بول رہا ہوں. اور فاطمہ تا مضاف الیہ اس لیے اس کو میں مجرور بول رہا ہوں
اور فاطمہ چونکہ غیر منصرف اسم ہے اور غیر منصرف اسم کی مجرور فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ 17واں جملہ ہے یا عبد الکریمی، یا حرف ندا، عبد الکریمی مضاف مضاف الیہ ہے، منادہ مضاف ہو تو یا کی وجہ سے وہ منصوب پڑھا جاتا ہے، تو یا عبد الکریمی، اے عبد الکریم۔ حل حرف استفہام، رأیتا فعل فاعل، کیا تو نے دیکھا، معلمی، معلمی مدرستینا، پیچیدہ مرکب اضافی، پیچھے سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں، ہمارے اسکول کے معلمین کو، ہمارے اسکول کے معلمین کو۔ یہ معلمونا سے معلمینا استعمال ہوا ہے منصوب فارم میں، اور معلمینا کا نون ڈراپ ہوا ہے مضاف ہونے کی بنا پر، تو معلمی رہ گیا، آگے مدرستی مضاف الیہ ہے، مضاف بھی ہے اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ 17 جملوں کا اعراب الحمدللہ ہمارا پکا ہو گیا جی۔ تنبیہ نمبر 3، اردو میں واحد مخاطب کے لیے عموماً جمع مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی ترجمہ میں واحد بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی۔ عربی ترجمہ میں حرف استفہام دیکھیں سبق نمبر 6 تنبیہ 4، حذف نہ کرو، اگرچہ اردو میں حذف کر سکتے ہیں۔ اب اردو میں ہم حذف بولتے ہیں لیکن اصل لفظ جو ہے یہ حذف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تمہارا نام عبد الرحمن ہے، سوالیہ نشان بتا رہا ہے کہ یہ کویسچن ہے، حالانکہ اردو میں کویسچن کے لیے کیا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی اصل میں تھا کیا تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تو حل اسم کا مبتدا اور عبد الرحمانی خبر، حل اسم کا عبد الرحمانی، اور ملا کر پڑھیں گے حل اسم کا عبد الرحمانی، جی ہاں نعم میرا نام عبد الرحمن ہے، اسمی عبد الرحمانی۔ دوسرا جملہ ہے عبد الرحمن یعنی اے عبد الرحمن، تو عربی میں کہیں گے یا عبد الرحمانی، کیا یہ تمہاری کتاب ہے، حل ھذا کتابک، حل ھذا کتابک، کیا یہ تمہاری کتاب ہے، جواب دیتا ہے عبد الرحمن نہیں، لا یہ عبداللہ کی کتاب ہے، ھذا کتاب عبد اللہ، ھذا کتاب مضاف عبد اللہ مضاف الیہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یہ عبداللہ کی کتاب ہے۔ تیسرا جملہ ہے کیا تمہارے پاس سونے کی گھڑی ہے، حل عندک تمہارے پاس، عندک سونے کی گھڑی، ساعۃ الذہب یا ساعۃ من الذہب، دونوں طریقے سے ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا آنا چاہیے۔ نہیں، لا میرے پاس چاندی کی گھڑی ہے، عندی میرے پاس چاندی کی گھڑی ہے، ساعۃ الفضۃ یا ساعۃ من الفضۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اور عندہ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ مبتدا بن کے کبھی نہیں آتا، لہٰذا سے ہم خبر مقدم کہیں گے، اور آگے جو ہوگا ساعۃ سے جو شروع ہو رہا ہے وہ آپ کا مبتدا مؤخر ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا جملہ ہے کیا وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، کیا حل وہ ہوا تمہارا بڑا بھائی، اخو کا تمہارا بھائی اور بڑا صفت آ رہی ہے مضاف کی تو الکبیر، حل ہوا اخوک الکبیر، جی ہاں نعم وہ میرا بڑا بھائی ہے، ہوا اخی الکبیر، ہوا اخی الکبیر۔ پانچواں جملہ ہے کیا یہ وزیر کے بیٹے کا گھر ہے، حل ھذا بیت ابن الوزیر، اور ملا کر پڑھیں گے حل ھذا بیت ابن الوزیر، کیا یہ وزیر کے بیٹے کا گھر ہے، نہیں، لا وہ بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے، ہوا ذالکا بلکہ ہوا ہی ہوگا کیونکہ یہ کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر ضمیر جو ہے وہ ہوا کی استعمال ہوگی، ہوا بادشاہ کے بیٹے کا گھر، بیت ابن الملکی، بیت ابن الملکی، نہیں وہ بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے۔ چھٹا جملہ ہے تیرے چھوٹے بھائی کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، اور سوالیہ نشان ہے تو کیا تیرے چھوٹے بھائی کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، حل یدا اخی کا، حل یدا اخی کا،
اور چھوٹا ہے بھائی تو الصغیری، کیونکہ اخی مجرور ہے تو صفت بھی اس کی مجرور آئے گی. حل یدا اخی کالصغیری نظیفتانی، یہ خبر آ گئی، کیا تیرے چھوٹے بھائی کے دونوں ہاتھ صاف ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، نعم، لیکن بلکہ یعنی بل اس کے دونوں پاؤں میلے ہیں، بلکہ اس کے دونوں پاؤں میلے ہیں. بل رجلاہ وسیختانی، رجلاہ وسیختانی، رجلاہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ بھائی کی طرف جا رہی ہے، اور بھائی مذکر ہے اس لیے ہو کی ضمیر لگی ہے. اور وسیختانی مؤنث اس لیے لگا ہے کہ رجلاہ جو ہے رجلانی سے نون ڈراپ ہونے کے بعد آیا ہے اور مؤنث لفظ ہے. 7واں جملہ ہے تم نے حامد کے بھائی کو دیکھا، یعنی کیا تم نے حامد کے بھائی کو دیکھا. ارأیتا، کیا تو نے دیکھا. اخا حامدن، حامد کا بھائی، حامد کا بھائی چونکہ مفعول بن کر آ رہا ہے تو اخا استعمال ہوگا. ارأیتا اخا حامدن، جی ہاں، نعم، حامد کا بھائی ایک اچھا لڑکا ہے. اب حامد کا بھائی مبتدا بن رہا ہے تو مرفوع آئیں گے اخو حامدن، اخو حامدن ولدن حسن، ولدن حسن، ٹھیک ہو گیا جی، یہ خبر ہو گئی. 8واں جملہ ہے تم نے محمود کی دونوں بہنوں کو دیکھا. سوال ہے ارأیتا اختئی، دونوں بہنیں مفعول کے طور پہ آ رہی ہیں تو اختئی کے طور پہ آئیں گی. حل یا ارأیتا اختئی محمودن، اختئی محمودن، کیا تم نے محمود کی دونوں بہنوں کو دیکھا. جی ہاں، نعم، اس کی دونوں بہنیں میری ماں کے پاس بیٹھی ہیں. اختاہو، وہاں پر اختئی مفعول تھا تو اس لیے منصوب استعمال کیا، یہاں پر مبتدا بن کر آ رہا ہے دونوں بہنیں تو ہم مرفوع لائیں گے. اختاہو جالستانی عند امی، اختاہو جالستانی عند امی، اس کی دونوں بہنیں میری ماں کے پاس بیٹھی ہیں. 9واں جملہ ہے کیا تمہارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہیں. حل تمہارے معلمین، معلمو کا، حل معلمو کا جالسون فی المدرستی، معلمو کا مبتدا، جالسون خبر، دونوں مرفوع، اور مدرسہ میں متعلق ایک خبر. جی ہاں، ہمارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہیں. ہمارے معلمین مبتدا ہے لہذا مرفوع ہوگا. معلمون جالسون فی المدرستی. سوالات نمبر 5، اعراب کیا ہے. اعراب جی عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، اور کلمہ کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے مختلف حالتوں میں ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ تبدیلی جو ہے یہ اعراب کہلاتی ہے. اسم کی اعرابی حالتیں کتنی ہیں؟ اسم کی اعرابی حالتیں 3 ہوتی ہیں جی، ایک حالت رفعی، ایک حالت نصبی اور ایک حالت جری. اعراب کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور. اسم کو حالت رفعی میں کب سمجھنا چاہیے، اور حالت نصبی میں کب، اور حالت جری میں کب؟ اسم کو حالت جری میں ہم 2 صورتوں میں سمجھیں گے، جب وہ مضاف الیہ ہوگا یا اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا. اسم کو حالت رفعی میں ہم اس وقت سمجھیں گے جب وہ جملہ اسمیہ کا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا جملہ فعلیہ کا فاعل ہوگا. حالت نصبی میں ہم اس وقت سمجھیں گے اسم کو جب وہ جملہ فعلیہ کا مفعول ہوگا یا حال بن کر آئے گا. اور ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انا کے بعد بھی اسم جو ہے وہ منصوب آتا ہے. 5واں سوال ہے تثنیہ کا اعراب بیان کرو. تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ 2 ساؤنڈ سے آتا ہے، آنی اور عینی کے ساتھ، یعنی رجلانی، رجلینی، رجلینی. 6واں سوال ہے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کس طرح ہوتا ہے. جمع سالم مذکر جو ہے اس کا اعراب اونا کی آواز سے آتا ہے، مرفوع فارم میں، اور منصوب اور مجرور فارم میں اینا کی آواز کے ساتھ. مسلمونہ، مسلمینہ،
اور جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے وہ دو ہمارے مطابق دو ساؤنڈ سے آتا ہے. الف لام نہ لگاؤ تو آتن کے ساتھ مرفوع اور آتن کے ساتھ منصوب اور مجرور, اور الف لام لگاؤ تو آتو کے ساتھ مرفوع اور آتی کے ساتھ منصوب اور مجرور, اور ان کے مطابق پیش کے ساتھ مرفوع اور زیر کے ساتھ منصوب اور مجرور. 7واں سوال ہے اسم غیر منصرف کا اعراب بیان کرو. اسم غیر منصرف جو ہے اس کا اعراب مرفوع فارم میں پیش کے ساتھ اور منصوب اور مجرور فارم میں زبر کے ساتھ آتا ہے. 8واں سوال ہے القاضی جیسے الفاظ تینوں حالتوں میں کس طرح پڑھے جائیں گے. القاضی اس میں منقوص ہے تو القاضی مرفوع ایسے ہی ہوگا, منصوب القاضی یا ہو جائے گا اور مجرور بھی القاضی مرفوع کی طرح ہی رہے گا. 9واں سوال ہے القاضی سے لام تعریف نکال دیں تو تینوں حالتوں میں کس طرح پڑھیں گے. القاضی سے لام تعریف نکال دیں تو اینڈ پہ آنے والی یا بھی ڈراپ کر دیں گے اور قاضن پڑھیں گے مرفوع فارم میں, منصوب فارم میں قاضین یا کے ساتھ جس طرح عام اسم کو پڑھتے ہیں, اور مجرور فارم میں مرفوع فارم کی طرح قاضن. 10واں العالی کا تثنیہ اور جمع بناؤ. العالی اس کا تثنیہ بنے گا جی العالی یعنی, اور جمع بنے گی العالونا. اصل بننی تھی العالی یونا, یا کو ڈراپ کر دیا, پیچھے زیر تھی زیر مٹائی اور واو کی بنا سے پیش دے دی تو العالونا بن گیا. 11واں سوال ہے اسم مبنی کسے کہتے ہیں, اس کی چند قسمیں بیان کرو. مبنی اسم اس کو کہتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتا, ایک ہی رہتا ہے, اور اسماء اشارہ واحد و جمع کے مبنی ہیں, اسماء موصولہ واحد و جمع کے مبنی ہیں, اس طرح ان کے مطابق ضمائر بھی جو ہیں وہ مبنی ہیں, چاہے وہ مرفوع ضمائر ہوں, چاہے وہ منصوب ضمائر ہوں, چاہے مجرور ضمائر ہوں, ان کے مطابق وہ مبنی ہوتی ہیں. 12واں سوال ہے تثنیہ اور جمع سالم مذکر جب مضاف ہوں تو ان میں کیا تغیر ہوگا. تثنیہ اور جمع سالم مذکر جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کے آخر میں آنے والا نون جسے نون اعرابی کہا جاتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. 13واں سوال ہے ابن اخن اور فمن ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اسم کی طرح مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں انہیں کس طرح پڑھتے ہیں, اور جب ضمیر واحد متکلم کی طرح مضاف ہوں تو کس طرح پڑھیں گے. ابن اخن اور فمن جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی دوسرے اسم کی طرح مضاف ہوں تو حالت رفع میں ابو, اخو اور فو, حالت نصب میں ابا, اخا اور فا, اور حالت جر میں ابی, اخی اور فی کے طور پہ پڑھا جائے گا. اور جب ضمیر واحد متکلم کی طرح مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں ابی, اخی اور فمی ہی پڑھیں گے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. 14واں سوال ہے اسم مضاف کی صفت لانا ہو تو وہ اپنے موصوف کے ساتھ رہے گی یا فاصلے سے. مضاف کی صفت لانی ہو تو وہ موصوف کے ساتھ نہیں لگ سکتی کیونکہ اس کے فوراً بعد مضاف الیہ ہوتا ہے, اینڈ پہ لگے گی جی, فاصلے سے ہوگی. 15واں سوال ہے زو کا اعراب کیا ہوگا اور اس کے تثنیہ اور جمع و مؤنث کا اعراب کیا ہوگا. زو کا اعراب جو ہے بالکل ابن کی طرح ہوگا, جس طرح ابن جب مضاف ہوتا ہے تو ابو, ابا, ابی, تو اس طرح زو, زا, زی ہوگا. اور اس کے تثنیہ اور جمع مؤنث وغیرہ کا اعراب کیا ہوگا تو تثنیہ تفصیل سے یہ بتا چکے ہیں, وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 16واں سوال ہے دو اسموں کو ایک اسم کی طرح مضاف کرنا ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی. دو اسموں کو اگر آپ ایک اسم کی طرح مضاف کرنا چاہتے ہیں تو ایک اسم کو تو اس کے لیے مضاف الیہ بنا کر لے آئے اور دوسرے اسم کو واو کے ساتھ استعمال کیا جائے گا, اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر جو ہے وہ لگائی جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی بیت الوزیری, وزیر کا گھر, گویا ہم بیت اور بستان ان کو ہم کرنا چاہ رہے تھے مضاف وزیر کی طرف, تو ہم نے کہا بیت الوزیری ایک کو مضاف کر دیا اور دوسرے کو بستان کو واو کے ساتھ بستانو کر کے اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرف لوٹا دی, بستانو ہو, بیت الوزیری و بستانو ہو.
17واں سوال ہے کہ مضاف پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف جو ہے یہ منصوب ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، عبداللہ یا عبداللہ۔ 18واں سوال ہے ضمیریں مضاف الیہ واقع ہوں تو انہیں کون سی ضمیریں کہتے ہیں؟ ضمیریں مضاف الیہ واقع ہوں تو انہیں ضمائر مجرور متصلہ کہتے ہیں جی۔ 19واں سوال ہے علا کے ساتھ ضمیر ملا کر گردان کریں، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 10 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ساری ایکسرسائزز ہم نے مکمل کر لی، سوالات بھی کر لیے، اردو سے عربی بھی بنا لی، عربی سے اردو بھی بنا لی، اعراب بھی لگا لیے۔ تو امید کرتا ہوں میں کہ الحمدللہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کتاب کے اسباق بھی آپ کو الحمدللہ سمجھ آ رہے ہوں گے جی۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔